شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سپارہ نمبر 14 ہے اور آج پہلا اربع آسان اردو ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ بعید نہیں کہ جن لوگوں نے آج کفر کیا ہے ایک وقت یہ تمنا کریں گے کاش وہ مطیع فرمان ہوتے۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور جھوٹی امید انہیں غافل کیے رکھے۔ عنقریب یہ جان لیں گے جھوٹی امید انہیں غافل کیے رکھے۔ عنقریب یہ جان لیں گے ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بھی بستی کو مگر اس کی مدت مقرر لکھی ہوئی تھی۔ کوئی بھی امت اپنی مدت مقررہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، تو ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں لاتا اگر تو سچا ہے۔ لیکن ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور تب لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے بہت سی اگلی قوموں میں رسول بھیجے ہیں، نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ پہلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا ہے، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیتے اور وہ دن کے وقت اس میں چڑھنے بھی لگتے تو یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو تو دھوکہ دیا گیا تھا، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا تھا۔ ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، الا یہ کہ کوئی ایک آدھ بات اڑنے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں ہر طرح کی چیزیں مقدار مقرر کے ساتھ اگائیں، اور ہم نے اس میں معیشت کے اسباب بنائے تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز نہیں مگر اس کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم اسے نازل نہیں کرتے مگر مقرر مقدار کے ساتھ۔ اور ہم نے بارآور ہواؤں کو بھیجا، پھر آسمان سے پانی اتارا اور اس سے تمہیں سیراب کیا، اور تم اس کو جمع کر کے رکھنے والے نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے تم میں سے پہلے ہو گزرنے والے لوگ بھی اور بعد میں آنے والے بھی۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم و دانا ہے، علم والا ہے۔ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے سوکھے گارے سے پیدا کیا، اس سے پہلے ہم نے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑے ہوئے سوکھے گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اسے پورا بنا لوں تو اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو۔ اللہ نے کہا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہو؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑے ہوئے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا پس تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا میرے رب پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے ایک مقرر وقت کے دن کے لیے، ایک مقرر وقت کے دن تک کے لیے۔ اس نے کہا میرے رب اس لیے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے، اس نے کہا میرے رب اس لیے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے میں ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اس میں سے خاص کر لیا ہو۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا پہنچتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے۔ اس کے برعکس متقی لوگ باغوں اور چشموں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو بغض و کینہ ہوگا
اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں وہاں کوئی مشقت نہیں آئے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق بتاؤ۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ سلام ہو تم پر۔ ابراہیم نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے؟ تم کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں برحق خوشخبری دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہ لوگوں کے سوا کون مایوس ہوتا ہے؟ پھر اس نے کہا اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہاری مہم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لوط کے گھر والوں کے سوا ان سب کو ہم بچا لیں گے مگر اس کی بیوی ہم نے مقرر کر دیا ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو۔ پھر جب یہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کیا کرتے تھے اور ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ پس اب تم رات کا کچھ حصہ رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، اور جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے سیدھے چلے جاؤ۔ اور اسے ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ شاد و فرحاں دوڑتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کیا۔ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تیری جان کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت وہ اپنے نشہ میں بہک رہے تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی ان کو ایک دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ بے شک اس واقعے میں صاحب فراست لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ علاقہ اس راستے پر ہے جو اب بھی قائم اور موجود ہے، یقیناً اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور ایکا والے یعنی کہ شعیب کی قوم کے لوگ بھی ظالم تھے، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں علاقے کھلے اور عام راستے پر واقع ہیں۔ ہجر والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا کی مگر وہ سب سے اعراض کرتے رہے۔ وہ مکان بنانے کے لیے پہاڑوں کو تراشتے تھے بے خوف ہو کر۔ پھر ان کو ایک دھماکے نے صبح ہوتے ہی آ لیا اور جو کچھ وہ کماتے تھے ان کی کسی کام نہ آیا اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان سب مخلوقات کو جو ان کے مابین ہیں مگر حق کے ساتھ، اور قیامت آنے والی ہے۔ پس اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے اچھے انداز سے درگزر کرو، بے شک تیرا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم نے تم کو 7 بار دہرائی جانے والی آیات دی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، اس لیے تم آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو اس سر و سامان کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دیا ہے، اور نہ ان پر غم کھاؤ، اور ان کے بجائے تم ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ اور کہہ دو میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے ایسی ہی تنبیہ تفرقہ پیدا کرنے والوں پر نازل کی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ان سے ضرور پوچھیں گے ان اعمال کے متعلق جو وہ کرتے رہے تھے۔ پس اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اسے کھلم کھلا کہہ دو اور مشرکین سے اعراض کرو۔ تمہاری طرف سے ہم مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، پس عنقریب یہ جان لیں گے کہ ہم جانتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے جو یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کے لیے سجدہ گزار بنو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔